التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ وہ ایمان والے بندے ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مؤمنین کو آپ اے نبی خوشخبری سنا دیجئے۔ سامعین، نبی سعید کی تفسیر سماعت کیجئے۔ مؤمنوں کے اوصاف حمیدہ۔ یہ آیت پاک ان مؤمنین کی تعریف میں ہے کہ اللہ نے جن کی جانیں اور جن کے مال ان کے ان صفات جمیلہ کے بدلے میں خرید لیے ہیں، وہ تمام گناہوں اور سارے فواحش یعنی بد کرداریوں سے باز رہتے ہیں اور اپنے رب کی عبادت پر قائم ہیں، اپنے اقوال و افعال یعنی باتوں اور کاموں پر بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ باتوں میں خاص ترین چیز تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے، اسی لیے فرمایا الحامدون، اور کاموں اور اعمال کی روح سے افضل اعمال صیام ہے یعنی روزہ۔ صیام کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کو، اور سیاحت سے یہی روزہ مراد ہے، اسی لیے فرمایا السائحون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے قول سائحات میں ازواج النبی کی تعریف فرمائی گئی، اور اس سائحات سے مراد صائمات ہے یعنی روزے دار عورتیں۔ اسی طرح رکوع و سجود سے نماز مراد ہے، چنانچہ کہا گیا الراکعون الساجدون، وہ عبادتیں کر کے نہ اپنا ہی فائدہ دیکھتے ہیں بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی ان کو رشد و ہدایت کر کے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو کر فائدہ پہنچاتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ کون سا کام کرنا اللہ کے عذاب کا موجب بنے گا اور کون سے کاموں سے ترک واجب ہے، اور کن عملوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور علماً اور عملاً یعنی علم اور عمل کے اعتبار سے حلال و حرام کے بارے میں اللہ کی حدوں کی حفاظت پیش نظر رہتی ہے، چنانچہ وہ بذات خود اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کی خیر خواہی دونوں طرح کی عبادت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا پروردگار نے کہ مؤمنین کو خوشخبری دے دیجئے، کیونکہ ایمان ان دونوں باتوں کے اجتماع کا نام ہے، اور پوری طرح کی سعادت یعنی خوشبختی تو اسی کو حاصل ہے جو ان دونوں باتوں سے متصف ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہو نبی کی سنت کے طریقے کے مطابق، اور تمام مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہو نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق۔ سائحون سے مراد روزہ رکھنے والے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سائحون کے معنی صائمون ہیں یعنی روزہ رکھنے والے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن میں جہاں کہیں سیاحت کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں صیام یعنی روزہ ہی مراد ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس امت کی سیاحت ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ مجاہد، سعید، عطا، عبد الرحمن، ضحاک اور سفیان ابن عیینہ رحمہم اللہ سب یہی خیال رکھتے ہیں کہ سائحون سے مراد روزے دار ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سائحون سے رمضان کے روزے دار مراد ہیں۔ ابو عمرو العبدی بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی وارد ہے، لیکن یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، اس کا موقوف ہونا ہی زیادہ صحیح ہے۔ عبید ابن عمیر کہتے ہیں کہ سوال کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صائمین کو کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی مرسل یعنی ضعیف ہے، اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ سیاحت سے جہاد مراد ہے۔ چنانچہ ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی کہ یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجیے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاحت کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی راہ میں جہاد کرنے کو سیاحت قرار دیا ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ سائحین سے علم کے طالبین لوگ مراد ہیں، اور عبد الرحمن بن زید نے کہا ہے کہ مہاجرین مراد ہیں۔ یہ دونوں باتیں ابن ابی حاتم سے مروی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہاں سیاحت سے مراد وہ مفہوم نہیں ہے جو بعض عابد اور راہب قسم کے لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ اس سے مجرد سفر اطراف عالم میں مراد ہیں، یعنی ادھر ادھر دنیا میں گھومتے رہنا، اور وہ لوگ مراد ہیں جو پہاڑوں اور غاروں اور جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں
اور بستی سے بھاگتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ایسا کرنا مشروع نہیں ہے۔ ہاں، جب فتنے کا زمانہ ہو اور دین میں تزلزل اور گڑبڑی واقع ہو جائے تو یہ حدیث صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ کسی کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کو وہ پہاڑوں میں اور بارش گاہوں میں ہاکے لیے پھرتا ہوگا اور فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کو لیے بھاگتا ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا الحافظون لحدود اللہ، اس سے اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے والے لوگ مراد ہیں۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ فرائض الہی کو انجام دینے والے اور احکام الہی پر قائم رہنے والے لوگ مراد ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد آزر کے لیے دعائے مغفرت مانگنا تو صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ یعنی ان کا باپ آزر اللہ کا دشمن ہے تو وہ یعنی ابراہیم اس سے یعنی آزر سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے رحیم المزاج حلیم الطبیعت تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت۔ مسند احمد اور امام بخاری کی صحیح میں ابن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابو طالب یعنی رسول اللہ کے چچا جب بستر مرگ پر تھے یعنی موت کی آغوش میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے۔ ان کے پاس اس وقت مشرکین مکہ کے دو سردار ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے مشرک چچا ابو طالب سے فرمایا کہ اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اسی ایک جملے کی آڑ لے کر اللہ کے پاس آپ کی بخشش کے لیے حجت پیش کروں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم ملت عبد المطلب سے روگردانی کرو گے؟ یعنی کیا اپنے باپ عبد المطلب کے شرکیہ دین سے باز آ جاؤ گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میں واقعی ملت عبد المطلب پر جان دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی تا آخر، یعنی نبی اور ایمانداروں کو یہ لائق ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں تا آخر تک۔ اور یہ آیت بھی اسی سے متعلق نازل ہوئی، یعنی سورہ قصص کی آیت نمبر 56، یعنی تم جس کو دوست رکھتے ہو اس کو ہدایت نہیں کر سکتے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت کریں۔ سنن ترمذی میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ مشرکوں کے لیے تم استغفار کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ آزر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی تھی؟ میں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، چنانچہ یہی سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آیت میں لی ابیہی کے بعد لما ماتا یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر مر گیا کے الفاظ بھی کہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ الفاظ سفیان نے خود کہے یا اسرائیل نے یا خود حدیث میں الفاظ شامل تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ثابت ہے کہ یہ الفاظ مجاہد رحمہ اللہ نے کہے۔ مسند احمد میں ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور سفر میں تھے کہ ایک جگہ اترے اور ہم تقریباً 1000 سوار تھے۔ رسول اللہ نے یہاں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ میری ماں یعنی آمنہ کے لیے استغفار کی مجھے اجازت دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو آنکھ کے خوف سے ماں پر میرا دل بڑا دکھا اور میری آنکھیں اشک آلودہ ہو گئیں۔ میں نے قبل ازیں تم کو 3 باتوں سے منع کیا تھا، زیارت قبور سے یعنی قبروں کی زیارت کرنے سے،
لیکن اب قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، صرف اس غرض سے کہ قبرستان جانے سے تم کو اپنی موت یاد آ جائے اور تم نیکیوں کی طرف مائل ہونے لگو۔ میں نے قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اٹھا رکھنے پر منع کیا تھا، اب چاہے جتنا کھاؤ اور جتنا ذخیرہ کرو رکھو۔ اور برتنوں سے پینے کے بارے میں میری ممانعت تھی، اب چاہے جس برتن سے پیو لیکن کوئی نشہ دینے والی چیز نہ پینا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی طرف آنے لگے تو راہ میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور قبر کو خطاب فرمانے لگے، پھر روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی مصروفیت دیکھی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی ماں آمنہ کی قبر کی زیارت کی اجازت اللہ سے طلب کی تھی، تو مجھے قبر کے زیارت کی اجازت مل گئی۔ پھر میں نے استغفار یعنی اپنی والدہ کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت چاہی، تو مجھے اجازت نہیں ملی۔ آپ اس روز اتنا روئے کہ کبھی اتنا نہیں روئے تھے۔ اس صحیح حدیث کے بالمقابل عجیب اور قابل انکار بات تو وہ روایت ہے کہ جو خطیب بغدادی نے کتاب السابق واللاحق میں بسند مجہول بیان کی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسناد جوڑی ہے۔ یہ کہانی یوں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کو زندہ کیا گیا تھا، زندہ ہو کر وہ ایمان لے آئیں پھر مر گئیں۔ سہیلی نے بھی الروض میں مجہولین کی ایک جماعت سے سند لیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں اور باپ کو زندہ کر دیا اور وہ دونوں ایمان لے آئے تھے۔ حافظ ابن دحیہ ان روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن میں رسول اللہ کے ماں باپ کے زندہ کیے جانے کے بعد ان کے کلمہ وغیرہ پڑھنے کی باتیں ذکر ہیں، یہ روایات جھوٹی ہیں۔ قرآن اور اجماع دونوں اس کو رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ وہ لوگ بخشے جائیں گے جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ ابو عبداللہ قرطبی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مقتضا پر غور کرو، اور ابو عبداللہ نے بڑا تیر مار کر یہ استدلال پیش کیا ہے کہ یہ حیات جدید بالکل اس طرح ہو سکتی ہے جیسے عصر کا وقت گزر جانے پر نبی کے معجزے سے سورج پھر ڈوبنے کے بعد نکل آیا اور آپ نے نماز عصر پڑھ لی تھی۔ اس استدلال کے ذریعے ابن دحیہ کی تردید کی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ نبی کے والدین کا زندہ ہو جانا عقلاً ممتنع ہے اور نہ شرعاً، اور میں نے تو سنا ہے کہ اللہ نے آپ کے چچا ابو طالب کو بھی زندہ کیا تھا اور وہ ایمان لے آئے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ یہ سب صحت حدیث پر موقوف ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو کوئی مانع نہیں، اور حدیث ہی صحیح نہ ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر اس سلسلے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو ان کی موت کے بعد نبی کے زمانے میں زندہ کیے جانے کے بعد ان کے کلمے پڑھ کر ایمان کی حالت میں پھر مر جانے کی بات ثابت ہی نہیں۔ عوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی نے اپنی ماں کے لیے استغفار کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی سورہ توبہ کی آیت اتاری اور آپ کو منع کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ لوگ اپنے اموات یعنی فوت شدہ رشتہ داروں وغیرہ کے لیے استغفار کرتے تھے تو استغفار ابراہیم والی آیت نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ لوگ اس ناجائز استغفار سے باز آ گئے، لیکن مسلمان اپنے زندہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے نہیں روکے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ایک یہودی مر گیا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، وہ اس کے کفن دفن کے لیے آیا تک نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو علم ہوا تو کہا کہ بیٹے کو سزاوار تھا کہ باپ کا جا کر کفن دفن کرتا اور زندہ رہنے تک اس کی خیر و فلاح کے لیے دعا کرتا، اور مر جانے پر اس کو اس کے حوالے کر دیتا اور اس کے لیے دعا نہ کرتا۔ اس کی صحت کی شہادت اس روایت سے ملتی ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی، کہ جب ان کے والد ابو طالب شرک کی حالت میں مر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے گمراہ چچا مر گئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ انہیں دفنا دو اور کچھ نہ کرنا، میرے پاس آ جانا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی اہل قبلہ کی نماز جنازہ پڑھنے سے نہ رکوں گا، خواہ وہ ناجائز حمل والی کوئی حبشن ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نماز جنازہ دعا ہے اور مشرکین کے سوا کسی کے لیے دعا کرنے سے اللہ نے نہیں روکا ہے۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ میں نے کہا اور باپ کے لیے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میرا باپ مشرک مر گیا تھا۔ اور اللہ کا فرمان فلما تبین کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے مرنے تک استغفار کی دعا کرتے رہے، اور مر جانے کے بعد جب معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو دستبرداری اختیار کر لی اور استغفار کرنا ترک کر دیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام جب باپ یعنی آزر سے ملیں گے تو ان سے دستبردار رہیں گے۔ باپ بدحواس اور پریشان ہوگا اور کہے گا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہاری نہیں سنی، لیکن آج تمہارا خلاف نہ کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، کیا آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ قیامت کے روز مجھے رسوا نہ کریں گے؟ بس آج کے روز اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تم اے ابراہیم پیچھے پلٹ کر تو دیکھو، دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نیم جان جانور لتھڑا پڑا ہے اور ایک بجو کی شکل میں مسخ شدہ ہے، جس کی ٹانگیں کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے اور مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اللہ کا فرمان ان ابراہیم لأواہ حلیم، اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اواہن کے معنی ہیں بہت دعا وزاری کرنے والے۔ ابن الحاد سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول اواہن کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا بہت تضرع یعنی گریہ وزاری کرنے والا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے معنی رحیم بتائے یعنی رحم دل۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ نے رحیم بعباد اللہ کہا یعنی اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے معنی مؤمن بتاتے ہیں، اور علی بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ مؤمن جو توبہ کرنے والا ہے اس کو کہتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صبح کے وقت تسبیح کی جو پابندی کرتا ہے اس کو اواہ کہتے ہیں۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ اواہن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتا رہے۔ مسلم ابن بیان کہتے ہیں کہ ایک آدمی کثرت سے ذکر و تسبیح کرتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اواہ کہا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دفن کرنے کے بعد کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، تو ایک مرد اواہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے قرآن کی بہت تلاوت کرنے والا تھا۔ ایک شخص کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے بوقت دعا آہ آہ کرتا تھا۔ رسول اللہ کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا وہ اواہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کو چراغ ساتھ لیے دفن کر رہے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے یعنی ضعیف، اس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ سب سے اچھا قول اور درست تو یہ ہے کہ اس کے معنی دعا کے ہیں اور یہ سیاق کے مناسب بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا استغفار بر بنائے وعدہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ دعا مانگنے والے شخص تھے، ناروا بدسلوکی کرنے والے شخص کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے، اور اسی لیے تو باپ کی اذیت پہنچانے کے باوجود اس کے لیے استغفار کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 میں فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، یعنی آزر نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کرتا ہے؟ دیکھ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں پتھر سے تجھے مار دوں گا، مجھ سے باز رہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، جاتا ہوں لیکن آپ کے لیے اپنے اللہ سے ضرور دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ غرض یہ کہ باپ کی ایذا رسانی پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے حلم اختیار کیا، باپ کے لیے دعا اور استغفار کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حلیم کا خطاب دیا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اللہ ایسے تو نہیں کرتے کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دیں جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دیں جن سے وہ بچتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں،
وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار ہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر لوگوں کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نفس کریمہ اور حکمت عادلہ سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ کسی قوم کی طرف پیغمبر بھیج کر حجت ختم نہیں کر لیتے، اس کو گمراہی کے لیے چھوڑ نہیں دیتے، جیسا کہ دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ اہل ثمود کو ہم نے ہدایت دی۔ مجاہد رحمہ اللہ نے اللہ کے اس فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ کے بارے میں کہا کہ اللہ عز و جل کا بیان مؤمنین سے مشرکین کے لیے ترک استغفار کے بارے میں خاص ہے، اور ویسے مؤمنین کے لیے اللہ کی اطاعت اور معصیت کا فعل عام ہے، یعنی تم اپنی مرضی کے مختار ہو، اپنی مرضی سے طاعت اختیار کرو یا معصیت اختیار کرو، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، لیکن ترک استغفار کا بیان عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے اموات یعنی فوت شدگان مشرکین کے لیے استغفار کرو تو کیا ضرور ہے کہ اللہ تمہیں گمراہ قرار دیں، جبکہ اللہ نے تم کو ذاتی حد تک ہدایت کی توفیق دے دی اور اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی عزت بخشی، حتیٰ کہ تم کو منہیات یعنی منع کردہ کاموں سے روک دیا اور تم اس سے باز رہے، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان منہیات کی کراہت اور ممانعت بیان فرمائے اور ان منہیات کی طرف جھک پڑو، وہ کیوں تم پر زلال و گمراہی کا حکم لگائے؟ اس لیے کہ طاعت و معصیت تو امر و نہی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو ایمان ہی نہ لایا ہو اور نہ وہ باز رہا ہو تو اس کو حکم کی انجام دہی سے متعلق مطیع اور ممنوع کے ارتکاب سے عاصی یعنی نافرمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا یہ قول کہ وہ مالک الملک ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مشرکین اور کفار سے قتال کی تحریض ہے، یعنی ان سے لڑنے پر ابھارنا ہے، اور یہ کہ انہیں اللہ کی مدد کا بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ کے دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک برابر بھی کوئی جگہ زمین میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی تسبیح میں مصروف نہ ہو، اور آسمان کے فرشتے ذرات زمین سے زیادہ تعداد میں ہیں، اور عرش کے حامل فرشتوں کے ٹخنے سے ساق یعنی ان کی پنڈلی تک کی مسافت 100 برس کی مسافت ہے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق و مہربان ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع کیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک ایک مشکل ترین سفر۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ تبوک سے متعلق ہے، یعنی لوگ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو بڑی سخت گرمی تھی، سال قحط زدہ تھا، پانی اور زاد راہ کی سخت تنگی تھی۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے لیے جب چل کھڑے ہوئے تو بڑی سخت گرمی تھی، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیسی سخت مصیبتیں مجاہدین کو پہنچیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے 2 آدمیوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔
کھجور دست بدست بڑھائی جاتی، ایک اس کو تھوڑا چوستا پھر پانی پی لیتا، پھر دوسرا چوستا اور پانی پی کر تسلی حاصل کر لیتا۔ پھر اللہ نے ان کی سن لی، غزوے سے وہ واپس ہوئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے تنگ دستی کی کیفیت پوچھی گئی تو کہا کہ ہم یعنی صحابہ کرام جنگ تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ سخت موسم گرما تھا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، وہاں ایسی زبردست تشنگی سے ہمیں سابقہ پڑا کہ ہم نے گمان کر لیا کہ ہمارا دم ہی نکل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پانی کی تلاش میں جاتا تو وہ یقین کر لیتا کہ واپس ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے گی۔ لوگ اونٹوں کو ذبح کرتے، ان کے میدوں میں ایک مقام پر پیے ہوئے پانی کا ذخیرہ جمع رہتا ہے، اس کو نکال لیتے اور پی لیتے، اور بچا ہوا کچھ حصہ اپنے جگر پر لگا لیتے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، ہاں۔ تو رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد پانی تھم گیا، لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اب ہم لشکر کے پڑاؤ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ چھاؤنی سے آگے کہیں پانی نہیں برسا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے فرمان لقد تاب اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس آیت میں عسرہ سے مراد نفقہ، زاد راہ اور پانی کی تنگی مراد ہے۔ من بعد ما کادا یعنی اس کے بعد کہ ان کے دل بدگمان اور شک سے ٹیڑے ہونے لگے تھے، حق سے ہٹنے لگے تھے۔ جو مشقت اور شدت و مصیبت کے اس سفر میں پڑی، اس سے لوگوں کے دل رسول اللہ کے دین سے شک میں پڑ گئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق بخشی اور اثبات علی الدین کی عزت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تو بڑے مہربان اور رحیم ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پیچھے رہنے والے 3 مخلص مسلمانوں کی توبہ کا ذکر۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں اپنے شریک نہ ہونے کی داستان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے کا واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے سوا اور کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یعنی آپ کے ساتھ میں ہونے سے محروم نہیں رہا۔ البتہ جنگ بدر میں بھی میں شرکت سے عاری تھا، لیکن ان شرکت نہ کرنے والوں پر کوئی عتاب نہیں ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریش کے ایک قافلے کی خاطر مدینے سے باہر نکلے تھے۔ وہاں حسب منشاء الہی اللہ کے دشمنوں سے تصادم ہو گیا یعنی مٹ بھیڑ، کوئی قرارداد بھی نہیں تھی۔ میں لیلۃ العقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جبکہ اسلام پر ہم نے عہد و پیمان باندھا تھا، اور میرے لیے تو لیلۃ العقبہ میں حاضر ہونا غزوہ بدر کی حاضری سے بھی کہیں زیادہ پسند تھی، اگرچہ بدر کی شہرت اور آوازہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ اب غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت سے محروم رہنے کا میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں شرکت تبوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی اور مالداری میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 2 سواریاں بھی رکھ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا، یعنی دشمن بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کثیر التعداد میں تھے کہ درج رجسٹر نہ ہو سکتے تھے، یعنی ان کو کسی رجسٹرڈ میں درج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو سکے گا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا، جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے بذریعہ وحی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت سرزد ہوئی تھی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری، بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانے میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت مائل ہو گئی۔ رسول اللہ نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر تیاری جہاد کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی واپس ہوتا اور تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا۔ دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں،
حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ دیگر مسلمان چل کھڑے ہوئے، جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی مل جاؤں گا۔ اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا۔ حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر جنگ کرنے لگا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور اور لنگڑے لولے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے غیر حاضر پا کر یاد فرمایا اور پوچھا، کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، تم نے غلط خیال قائم کیا، اے اللہ کے رسول، اسے تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو رہے، اور جب رسول اللہ تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ کے عتاب اور ڈانٹ ٹپٹ سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے میں دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی ہیلے سے بھی نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ رہنے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے بھیدوں کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے۔ میری باری آئی، میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ اس طرح مسکرائے جس سے آپ کا غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہا، یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا۔ مجھ سے فرمایا، تم کیوں رک رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد میں خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بولتا تو ایسے معقول عذرات پیش کر سکتا کہ ان کو قبول کرتے بنتی، کیونکہ مجھے بحث و تکرار و معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت تو جھوٹی بات بنا کر میں آپ کو راضی بنا لوں گا، لیکن جلد تر ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض بنا دیں گے، اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسن عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا۔ میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو سچ کہتا ہے۔ اچھا تو اب چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کبھی کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے رسول اللہ کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا، تمہارے لیے بھی رسول اللہ کا استغفار کافی ہوتا۔ غرض یہ کہ لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا کہ میں نے ایک بار یہ ارادہ کر ہی لیا تھا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تراش دوں، لیکن میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورتحال ہے؟ کہا، ہاں، تمہاری طرح اور 2 آدمی ہیں کہ سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا گیا، مرارہ بن ربیع العامری اور ہلال ابن امیہ الوافقی۔ کہا گیا کہ یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو روک دیا ہے، اور لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم سے ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا مجھے بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے بیٹھتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا،
نبی تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔ پھر رسول اللہ کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا۔ کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا میں نماز پڑھنے لگتا تو رسول اللہ مجھے دیکھتے، میں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ کے گھر کی دیوار پھاند کر ان کے ہاں گیا۔ وہ رشتے میں میرے چچازاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا۔ سلام کیا تو وہ اللہ کی قسم انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر بھی کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے، اللہ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن میں بازار مدینے میں گھوم رہا تھا کہ ملک شام کا ایک قبطی جو مدینے کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک کا کوئی پتہ دے دو۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے آقا یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تم کو کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم کو نوازیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا، یہ ایک اور آزمائش اور مصیبت ہے۔ میں نے اس منشور کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے بچھڑے رہو۔ میں نے پوچھا، کیا حکم ہے، کہ طلاق دے دوں؟ کہا، نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا یعنی جماع نہ کرنا۔ اور کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میں کہ چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی اور حکم پہنچے۔ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہلال ایک شیخ ضعیف ہیں، یعنی کمزور اور بوڑھے آدمی ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہوں تو آپ نامنظور تو نہ کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے یعنی تم سے صحبت نہ کر بیٹھے۔ کہنے لگی، اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کی ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتے رہتے ہیں۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا، تم بھی رسول اللہ سے اپنی عورت سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو، جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں اس بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، میں تو جوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے خدمت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے اور 10 دن گزارے اور لوگوں کے اس قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز میں پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر بھاری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع و عریض دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ سلع پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے اب میری توبہ قبول کر لی۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ نے ان تینوں کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز تر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس خوشخبری دینے کے صلے میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھ سے راہ میں جوق در جوق ملتے اور مجھے مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا تھا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔
فرماتے ہیں میں نے آ کر رسول اللہ کو سلام کیا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کہنے لگے خوش ہو جاؤ، جب سے تم پیدا ہوئے ایسی خوشی کا دن تم پر نہ آیا ہوگا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، گویا چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے ہی سے ظاہر ہو جاتی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول، میری قبولیت توبہ کی یہ برکت ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور رسول اللہ کی راہ میں لٹا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، کچھ رکھو اور کچھ صدقہ کرو، یہی بہتر صورت ہے۔ میں نے کہا کہ خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ نے مجھے نجات بخشی۔ اللہ کی قسم میں نے جب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آئندہ بھی کبھی مجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں۔ پھر اللہ کا فرمان لقد تاب اللہ کے بارے میں کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کی اس سے بڑی نعمت مجھ پر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اللہ کے سامنے سچ سچ کہہ دینے کی توفیق بخشی، ورنہ میں بھی ایسا ہی ہلاک ہو جاتا جیسا کہ رسول اللہ کے سامنے دوسرے جھوٹ موٹ بولنے والے آخرت کی زندگی کے لحاظ سے تباہ ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 95 میں ارشاد فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یعنی جب آپ اے نبی ان کی طرف واپس مدینہ ہوئے تو قسمیں کھا کھا کر یہ لوگ آپ سے بولتے ہیں تاکہ آپ ان سے اعراض کر جائیں۔ ہاں اعراض کر جائیں، ان کے دل ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ انہوں نے کیا ہی ایسا تھا۔ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی بنا لیں۔ اگر آپ ان سے دھوکہ کھا کر راضی بھی ہو گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ان بدکاروں سے راضی نہ ہوں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 3 لوگوں کا فیصلہ ان لوگوں سے پیچھے ڈال دیا گیا تھا جن لوگوں نے کہ جھوٹی قسمیں کھا لی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مان کر آپ کی بیعت قبول کر لینی پڑی تھی اور ان کے لیے استغفار بھی کیا تھا، لیکن ہمارا فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ یہ ہمیں پیچھے ڈال دینا، اس سے مراد ہمارا فیصلہ پیچھے ڈال دینا ہے، نہ یہ کہ ہم شرکت جنگ سے پیچھے ڈال دیے گئے تھے۔ یہی حدیث صحیح اور ثابت ہے اور متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم نے سنن ترمذی اور ابن حبان میں موجود ہے۔ بخاری اور مسلم نے بھی حدیث زہری سے اسی طرح روایت کی ہے۔ یہ حدیث با حسن وجوہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہی ہے۔ سلف میں سے تقریباً سب نے اسی طرح تفسیر کی ہے، چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بھی اس آیت سے متعلق یہی قول ہے کہ یہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم ہیں، یہ سب انصاری تھے۔ اور یہی کہا ہے مجاہد، ضحاک اور قتادہ اور سدی رحمہ اللہ نے، سب نے مرارہ بن ربیع کہا ہے اور مسلم میں ابن ربیعہ لکھا ہے، لیکن بعض نسخوں میں مرارہ بن ربیع، بخاری اور مسلم میں مرارہ بن ربیع لکھا ہے، اور روایت بھی یہی ہے۔ اور وہ جو کہا گیا ہے کہ دوسرے دونوں بدر میں شریک تھے، یہ زہری رحمہ اللہ کی غلطی سمجھی گئی ہے، اس لیے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی شریک غزوہ بدر نہ تھا، واللہ اعلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی کشائش کا ذکر فرمایا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے بائیکاٹ کے 50 دن گزارے تھے اور ان کی جانیں اور ان کی دنیا ان پر تنگ ہو گئی تھی، باہر آنا جانا تک ان کا رک گیا تھا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں سوائے اس کے کہ صبر کریں اور اپنی ذلت و استکانت پر راضی رہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے کے سبب اور کوئی عذر پیش نہ کرنے کے سبب اللہ نے ان پر کشائش فرمائی اور کچھ عرصے تک انہیں مبتلائے عذاب رکھنے کے بعد ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو سچ کو لازم قرار دے لو تو مہالک مصائب سے بچ جاؤ گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط سچ بولا کرو، کیونکہ سچ نیکی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے، اور جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے دفتر میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ سے بالکل دور رہو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور دوزخ میں پہنچاتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے دفتر میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جھوٹ نہ سنجیدگی کے طور پر بول سکتے ہیں نہ دل لگی کے طور پر۔ چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فرمان پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر کہا کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ کوئی بھی اس حکم سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مع الصادقین سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ ضحاک کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم صادقین کے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو دنیا سے زہد اختیار کرو اور لوگوں سے میل جول کم کرو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کا ساتھ نہ دیں اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو مانندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے، جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے والوں کی مذمت۔ غزوہ تبوک میں اہل مدینہ کے جو عرب قبائل شرکت جہاد سے باز رہے تھے اور جو مشقت جنگ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تھی، اس میں ہمدردی اور اشتراک کے عمل کے بجائے آرام طلبی اختیار کی تھی۔ ان پر اللہ پاک عتاب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجر سے اپنے کو محروم کر دیا۔ انہوں نے نہ پیاس کی تکلیف اٹھائی، نہ رنج و تعب پہنچا، نہ بھوک سے سابقہ پڑا، اور نہ اس موقف میں آئے کہ کافروں کو خوف زدہ کر دیں، اور نہ کافروں پر غلبہ اور ظفر کا شرف حاصل کیا۔ لیکن جنہوں نے یہ سختیاں جھیلیں وہ اپنے ارادے اور عمل ذاتی کی بنا پر تھیں، فطری اور جبری نہ تھیں۔ اس لیے اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہ ہونے دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں فرمایا، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا بہترین بدلہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ غازی لوگ اللہ کی راہ میں چھوٹا بڑا خرچ بھی کرتے ہیں اور کفار سے جنگ کے لیے جنگل کا تھوڑا سا راستہ بھی طے کرتے ہیں تو اس کا اجر انہیں ضرور ملتا ہے۔ یہاں الا کتب لہم فرمایا گیا اور گزشتہ آیت میں کتب لہم بھی۔ اس بھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفقہ یا یہ دشمنوں کی جانب چل کر جانا ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اسی لیے آیت شریفہ میں ما کانوا یعملون فرمایا گیا، اور آیت سابقہ میں اللہ کی راہ کے اندر بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے نہ بھی لایا گیا نہ عمل کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ سے حظ وافر اور نصیب عظیم حاصل کیا، کیونکہ اس غزوہ تبوک میں انہوں نے لشکر کو اپنے نفقات جلیلہ اور اموال جزیلہ عنایت کیے ہیں۔ سنن ترمذی اور مسند احمد میں عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ تبوک کی تنگی کے موقع پر 1000 دینار لے کر آئے۔ حسن بن واقع جو راوی حدیث سے کہتے ہیں دوسری جگہ میری کتاب میں یوں ہے کہ وہ اپنی آستین میں لے کر آئے جس وقت انہوں نے جیش عسرہ کو تیار کیا اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے اپنی گود میں الٹتے پلٹتے دیکھا اور یہ کہتا سنا، آج کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی برا عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔
ایسا آپ نے 2 بار فرمایا، اور آپ خوشی سے بار بار اس رقم کو ہلا رہے تھے۔ اور تفسیر ابن جریر طبری میں قتادہ رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان ولا یقطعون کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے لوگ جتنا دور ہوتے جاتے ہیں اتنا ہی اللہ کی قربت میں بڑھتے جاتے ہیں، یعنی اتنا ہی اللہ سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ احتیاط رکھیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہاد اور دین کی تعلیم و تبلیغ۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوچ کرنے کا جب لوگوں نے ارادہ کیا تو سلف کی ایک جماعت کا یہ خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلیں تو ہر مسلمان پر کوچ کرنا واجب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں کہا انفروا خفافا وثقالا، یعنی ہلکے اور لدے ہوئے نکل پڑو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل مدینہ کو کوئی حق نہیں کہ جہاد میں رسول اللہ کے پیچھے رہ جائے، آیت کے آخر تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے ذریعے اوپر والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تمام قبائل کے سفر کرنے یا کسی قبیلے میں سے بعض کے سفر کرنے سے جبکہ سب نہ نکلیں، مراد الہی یہ ہے کہ سفر پر نہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہر اترنے والی وحی کو لکھ لیں اور یاد رکھ لیں، اور جنگ کر کے واپس آنے والے لوگوں کو احکام الہی بتائیں، اور سفر سے واپس آنے والے یہ بتائیں کہ دشمن کے ساتھ کیسی گزری اور کفار کے کیا حالات ہیں۔ اب اس معینہ سفر میں 2 باتیں جمع ہو گئیں، ایک سفر معینہ ان لوگوں کا جو جہاد پر جا رہے ہیں، دوسرے ان لوگوں کا قیام جو تفقہ کی غرض سے، یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں ٹھہر گئے ہیں، اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہیں، چند لوگ نہ کریں تو چند لوگوں کا ضروری اور فرض ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا ہے کہ ما كان المؤمنون لينفروا كافة کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مؤمنین کو نہیں چاہیے کہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جائیں تاکہ باقی نبی کے پاس دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب واپس لوٹیں تو اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں آگاہ کریں اور اللہ سے ڈرائیں، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سفر نہ دیں نہ جائیں۔ اور ان جماعتوں کے غیاب کے زمانے میں جو قرآن اترا ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ جانے والے لوگ واقف کرا دیں اور کہیں کہ اللہ نے نبی پر یہ قرآن نازل کیا تھا، ہم نے سیکھ لیا، اب تم سفر سے واپس آئے ہو، تم بھی سیکھ لو، اور پھر اب کے دوسری جماعتیں بھیجی جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ اپنا بچاؤ کر سکیں۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصحاب نبی میں سے ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو سیکھ کر اپنے دیہات میں چلے گئے، وہاں لوگوں سے مفادات حاصل ہوئے، راحت و آرام ملا، مال بھی کمایا اور لوگوں میں تبلیغ دین بھی کی، لیکن لوگ ان سے کہنے لگے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا ساتھ چھوڑ دیا، ہمارے پاس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہٹ گئے، تو وہ اپنے دلوں میں کوفت محسوس کرنے لگے، وہ سب دیہات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی چیز کی صفائی میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر ایک جماعت چل کھڑی ہو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر استماع حدیث و وحی بھی کرے اور دیہات میں جا کر لوگوں کو اللہ سے ڈرائے بھی، کیا عجب کہ ان کی ہدایت ہو جائے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر اتری ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کے لیے فوج بھیجی تھی، اللہ نے انہیں اس بات کے لیے مأمور رکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑیں، یعنی آپ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے، لیکن دوسری جماعت رسول اللہ کے ساتھ رہے تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے، اور ایک دوسری جماعت اپنے قبیلے خاندان میں دیہات کی طرف چلی جائے اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرائے۔
جو عذاب کے ان سے پہلے کی قوموں پر نازل ہوا تھا۔ ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بذات خود جنگ کے لیے نکلیں تو اہل عذر کے سوا کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے رہ جائے، اور اگر آپ بذات خود نہ جائیں بلکہ لشکر بھیج دیں تو اب آپ کی اجازت کے بغیر کوئی لشکر میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نبی کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ چلا جائے اور اس کے غیاب میں جو وحی اتری ہو اور نبی نے اپنے پاس کے پسماندہ لوگوں کو سنا دیا ہو، تو جب یہ سریہ سے لشکر واپس آ جائے تو یہ ٹھہرے ہوئے انہیں سنا دیں کہ تمہارے جانے کے بعد یہ وحی اتری ہے، اور انہیں بھی دین میں توقع پیدا کرا دیں۔ سب کے سب نہ چلے جانے کا حکم اس صورت میں ہے جبکہ رسول اللہ نے لشکر بھیج دیا ہو اور خود قیام فرمایا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً والی آیت جہاد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مدر پر قحط کی بد دعا فرمائی اور سب قحط زدہ ہو گئے تو سب مدینہ آ کر قیام کرنے لگے اور جھوٹ موٹ اپنے کو مسلمان بتانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ان کی مہمانی بار ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ذریعے وحی رسول اللہ کو آگاہ فرما دیا کہ یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اپنے قبائل میں واپس کر دیا اور دوبارہ ایسا کرنے کے بارے میں تحذیر فرما دی۔ چنانچہ فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرب کے ہر قبیلے سے لوگ جوق در جوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے۔ یہ لوگ رسول اللہ سے امور دین پوچھتے، تفقہ یعنی دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ ہمیں کیا خدمت انجام دینے کا حکم ہوتا ہے، اور کہتے کہ ہم اپنے قبائل میں جائیں تو کیا کریں، تو رسول اللہ انہیں اطاعت اللہ اور طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کرتے اور کہتے کہ اپنے لوگوں میں جا کر صلاۃ اور زکوٰۃ کو پھیلاؤ۔ وہ اپنی قوم میں آ کر صاف کہہ دیتے کہ اگر اسلام لاتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ نہیں، اور انہیں اللہ سے ڈراتے، حتیٰ کہ ایسا ہدایت یافتہ شخص اپنے کافر ماں باپ سے بھی قطع تعلق کر لیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگاہ کرتے، اللہ سے ڈراتے، اور وہ لوگ جب اپنے لوگوں میں واپس جاتے تو انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے، جہنم کی آنکھ سے ڈراتے اور جنت کی خوشخبریاں دیتے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو منافقین کہنے لگے کہ اب تو وہ دیہاتی مسلمان ہلاک ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے اور پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ وہ لوگ تو اصحاب نبی میں سے وہ لوگ تھے جو اپنی قوم کو دین سکھانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور عدم شرکت جنگ کا سبب یہ مقصد بنا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہی لوگ جنگ کے لیے کیوں نہ جائیں، بعض لوگ دوسروں کو دین سکھانے کے لیے رہ کیوں نہ جائیں، اور یہ آیت نازل ہوئی والذین یحاجون فی اللہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو جنگ کے لیے گئے ہیں جب اپنے لوگوں میں واپس آئیں تو جنگ کے نتیجے میں انہوں نے کفار پر جو اپنا غلبہ دیکھا اور اسلام کی شاندار فتح دیکھی ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قریبی کفار سے جہاد شروع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو حکم دیا ہے کہ کافروں سے لڑو تو پہلے ان لوگوں سے لڑو جو مرکز اسلام سے قریب تر ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جنگ شروع کی تو جزیرۃ العرب سے ابتدا کی۔ مکہ، مدینہ، طائف، یمن، یمامہ، حجر، خیبر، حضرموت، غرض یہ کہ جزیرۃ العرب کے اور دوسرے اقالیم کو پہلے فتح کر لیا اور مسلمان بنا لیا، اور عرب کے قبائل دین اسلام میں جوق در جوق شامل ہونے لگے، تو اب اہل کتاب سے جنگیں شروع ہونے لگیں اور روم سے جنگ کا ارادہ ہو گیا۔ یہ لوگ جزیرہ عرب سے قریب رہنے والے ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دعوت اسلام کی سب سے پہلے انہی سے ابتدا ہو، اور اس لیے بھی کہ وہ اہل کتاب ہیں، لیکن تبوک تک پہنچ کر آگے نہ بڑھے، واپس ہو گئے، کیونکہ لوگوں میں تنگ حالی، قحط، ناسازگاری حالات تھے۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی مصروفیت رکھتے تھے، اور حجۃ الوداع سے 81 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ کے بعد آپ کے قائم بالامر
آپ کے وزیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اس انقلاب ناگزیر کے وقت دین میں ایک تزلزل سا آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعے دین کو پھر استقامت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین کو مضبوط کر دیا، اس کے دعاوی ثابت ہو گئے، اور مرتد لوگوں کو پھر دین کی طرف واپس لے آئے۔ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑا، جو مسائل دین سے ناواقف ہو گئے تھے ان کو واقف کر دیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو فرائض تھے ان کی تکمیل کی۔ پھر اسلامی لشکر کو روم کی طرف بھیجا جو صلیب پرست تھے، اور اہل فارس کی طرف بھی جو آتش پرست تھے یعنی آگ کے پجاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کی برکت سے ان ممالک پر فتح بخشی، اور کسریٰ، قیصر اور ان کے مذہبوں کو ذلت نصیب ہوئی، اور ان دونوں ملکوں نے جو خزانے جمع کر رکھے تھے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے خبر دے دی تھی۔ چنانچہ اس پیشن گوئی کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوئی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جانشین فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تکمیل کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کفار ملحدین کو بڑی ذلت پہنچی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے منافقین اور سرکشوں کا قلعہ قمع کیا، اور ان کی ساری سلطنتوں پر شرقاً غرباً غالب آ گئے، اور قریب و بعید تمام ملکوں کے خزائن و اموال مرکز اسلام میں کھنچ آئے، اور یہ ساری دولت حسب احکام شریعت مستحق لوگوں میں اور واجبی امور میں صرف کی گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ زندہ رہے تو نیک نام رہے، اور مر گئے تو شہید مرے۔ اب مہاجرین و انصار نے بالاتفاق امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کو بڑی زینت و نیک نامی حاصل رہی، اور تمام دنیا میں انسانوں پر حجت اسلام غالب آ گئی۔ انہی کے زمانے میں مشرق و مغرب سب جگہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، کلمت اللہ کا رعب ہر جگہ کے انسانوں پر چھا گیا، اور ملت حنیفیہ نے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ کامل حاصل کر لیا۔ کبھی کسی قوم پر مسلط ہوئے اور کبھی کسی اور پر، یا ایسی قوم پر جو ان کافروں اور سرکشوں سے جوڑ توڑ رکھتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت تھا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اور ولیجدوا فیکم غلظہ، یعنی کافروں سے قتال میں نہایت سختی کا برتاؤ کرو، اس لیے کہ مؤمن کامل وہ ہے جو اپنوں پر شفیق و مہربان ہو اور کافروں پر سخت گیر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں وہ کفار پر تو سخت تر ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل۔ اور اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 میں فرمانا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خندہ جبیں بھی ہوں اور قتال کرنے والا بھی ہوں، یعنی دوستوں کے لیے خوش مزاج اور دشمنوں کے ساتھ جنگجو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافروں سے قتال کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور یقین رکھیے کہ اگر آپ اللہ سے ڈرے اور اللہ کی اطاعت کی تو اللہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چیز قرون ثلاثہ میں، یعنی ان 300 سالوں میں جو اس امت کا بہترین زمانہ گزرا ہے، غایت استقامت میں تھی، اور یہ زمانہ قیام اطاعت الہی کا زمانہ تھا۔ مسلمان ہمیشہ کافروں پر غالب رہے، ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں، دشمن ہمیشہ خسارہ اور ذلت میں رہے، اور جب بادشاہوں کے درمیان فتنے اور اختلافات بڑھ گئے تو دشمنوں نے اطراف و بلاد پر نظریں ڈالنا شروع کر دیں، اسلامی ممالک کی طرف بڑھنے لگے، اور ملوک اعداء ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے لگے۔ پھر ایک دوسرے کی مدد سے اسلامی ممالک کی حدود پر چڑھ دوڑے اور مسلمانوں کے بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جس کسی اسلامی بادشاہ نے احکام الہی کی اطاعت کی، اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ نے اسے ضرور فتوحات عنایت فرمائی اور کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کیے جا سکے۔ اللہ سے امید ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کو غلبہ دیں گے اور ساری دنیا میں توحید کا کلمہ بلند ہوگا، اور اللہ تو فیاض اور کریم ہے۔